تو شیخ چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف. ہمیں آج جو تیسرا سوال بھیجا گیا ہے وہ یہ کہ ہمارے معاشرے میں نا کچھ دنوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے، اور کچھ دنوں کو جو ہے وہ بہت اچھا تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بڑے اچھے لوگوں کے نظریے آتے ہیں کہ اس دن کام شروع کرنا چاہیے، اس دن کام نہیں شروع کرنا چاہیے. اس حوالے سے ہماری اخبارات بھی بہت زیادہ لکھتی ہیں، اس میں ایک الگ پیج ہوتا ہے ہمارا ستارہ کیا کہتا ہے، یا آج آپ کا ستارہ گردش میں ہے، نہیں ہے، آپ کو یہ کام شروع کرنا چاہیے نہیں. اس حوالے سے کہا جاتا ہے کہ بدھ کم سدھ اور جمعرات بھری مراد، یعنی جمعرات کو مانگا بھی جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا، اور بدھ والے دن کام نہیں شروع کرنا چاہیے. تو اس بارے میں اسلام ہماری رہنمائی کس طرح کرتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن و سنت کی روشنی میں یقیناً یہ کنسیپٹ جو بعض ایام یا اس طرح مہینوں کے حوالے سے ہے لوگوں کا، یہ بھی درست نہیں ہے. جیسے ہمارے ہاں بدھ کم سدھ، جبکہ عرب میں یا بعض روایات میں موضوع درجے کیے. امام ابن الجوزی نے بھی اس کو موضوع کہا ہے کہ یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، صحیح ہے کہ وہ بدستور نحوست کا دن ہے. یہ غلط ہے. منگل کا کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، یہ بھی درست نہیں ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ بعض ایام ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان فرمائی ہے. جمعہ کا ہے دن، اس کو سید الایام کہا گیا ہے، اور اس دن کو فضیلت حاصل ہے چونکہ اسلام کی تکمیل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم. اور اسی طرح اس دن میں عصر سے مغرب تک کی ایک مختصر سی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے. جو بھی انسان دعا کرے وہ قبول ہوگی. تو یعنی دنوں میں بعض ایام ایسے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو جمعرات اور سوموار کی بھی فضیلت ملتی ہے. امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب البر والصلہ کے اندر یہ حدیث نمبر 2565 ہے. آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا. بالخصوص سوموار اور دن یعنی پیر اور جمعرات کے دن رب تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، یعنی دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور سوائے مشرک کے ہر انسان کو بخش دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. ہاں آگے حدیث میں وہ شخص کہ جس کی اپنے بھائی کے بارے میں دل میں قدورت ہے، بغض ہے، کینہ ہے، ان کے اعمال معلق رہتے ہیں. صحیح، یعنی وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے. بلکہ صحیح مسلم کی اسی حدیث کے دوسرے طریق میں یہ بھی اضافہ ہے تعرض الاعمال. سوموار اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں رب تعالیٰ کے ہاں. ان دو دنوں کو عذر حدیث فضیلت حاصل ہے، لیکن اس حد تک کہ اعمال کی پیشی ہوتی ہے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے یہ خصوصی فضل و کرم ہوتا ہے کہ اپنی خاص رحمت سے وہ شخص جو مشرک نہیں یعنی موحد ہے اور اپنے بھائی کے بارے میں دل میں قدورت اور کینہ نہیں رکھتا، تو فضل خاص سے ان کو بخش دیتا ہے. یہ رب تعالیٰ کا فضل ہے. ہاں جمعرات کے حوالے سے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جو کانسیپٹ ہے اس کی خیر و برکت کا اس لحاظ سے کہ جی روحوں کا آنا جانا ہے، یا جو جمعرات مراد بھری وغیرہ جو لوگوں کی کہاوتیں ہیں، تو یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. صحیح، یہ غلط ہے. اگر اس میں کوئی شخص اس لیے خرچ کرتا ہے کہ بھئی آج ہمارے اعمال جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جانے ہیں تو میں کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دوں، اور مانگنے والا جو ہے وہ بھی یہ نظریہ رکھ کر اگر یہ الفاظ کہتا ہے تو پھر انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اعمال کی پیشی ہے. اور خصوصاً اسی وجہ سے ایک دوسری حدیث میں صحیح مسلم کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوموار کے روزے کے اہتمام کے بارے میں پوچھا گیا، اور اس نے جمعرات کے روزے کے حوالے سے بھی، تو آپ نے یہی بتایا کہ ان دو دنوں میں رب تعالیٰ کے یہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور میں بھی چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال پیش ہوں تو بحالت روزہ ہوں. یعنی یہ اس حوالے سے بات ٹھیک ہے. لیکن دنوں کے حوالے سے کہ بعض ایام جو منحوس ہوتے ہیں تو وہ قرآن مجید کے سورۃ القمر کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. قوم عاد کا سیاق ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سورہ حامیم سجدہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں فرسلنا علیہم ریحا صرصرا فی ایام نحسات لنذیقہم عذاب الخزی فی الحیاۃ الدنیا ولا عذاب الآخرۃ اخزی وہم لا ینصرون. تو وہاں جو قوم عاد پہ رب تعالیٰ نے تند و تیز اور یخ ہوا، طوفان یا ٹھنڈی ہوا بھیجی تھی، طوفانی ہوا، تو اس کی وجہ وہ خصوصاً ایام نہیں تھے،
وہ چونکہ قوم عاد کی سرکشی اور بغاوت تھی صحیح ہے. تو اس کی وجہ سے ان ایام کو منحوس یعنی نحوست کی نسبت اس لیے کی گئی صحیح ہے. ہے. فی نفس ہی نحوست سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح ہے. تو یہ اصل میں قرآن مجید میں ہو سکتا ہے کوئی استدلال کرے یہ رب تعالیٰ نے ایام ناحسات کا ہے، منحوس ایام کا ہے، صحیح یا فی یوم نحس سے مستمر فرمایا ہے. تو حقیقت میں اس نحوست کی وجہ وہ قوم عاد کے اعمال سیئہ تھے، ان کا کفر اور ان کی سرکشی تھی. فی نفس ایام کا نحوست سے کوئی تعلق نہیں. لہٰذا یہ کنسیپٹ کسی دن گھڑی وقت کے حوالے سے جو مسلمان سمجھتے ہیں تو یقیناً یہ ایک ہندو کلچر سے یہ چیز پیدا ہوئی ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ جب ہم کسی چیز کو منحوس سمجھیں گے، اپنے معاملے میں رکاوٹ سمجھیں گے، تو گویا وہ شخص اس چیز جگہ کے والے سے یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے فائدہ پہنچانے والی ہے، اور اگر مجھے فائدہ پہنچ رہا ہے تو میرے فائدے کی منفعت میں یہ رکاوٹ ہے. یہ عقیدے کے منافی ہے. فائدہ دینے والا تو رب تعالیٰ ہے اور نقصان پہنچانے والی وہی ہے. اس کی ذات براہ راست عقیدے پہ آتی ہے. بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. تو ناظرین آپ نے سنا کہ کوئی بھی دن منحوس نہیں ہوتا. ہاں فضیلت کے حوالے سے کچھ دنوں کی فضیلت ضرور ثابت ہے، جیسے جمعے کا دن ہے، سوموار اور جمعرات کا دن ہے، اور ان دنوں میں اعمال پیش بھی کیے جاتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ سوموار اور جمعرات کے دن روزہ بھی رکھیں جیسے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، اور ساتھ میں کچھ اور اعمال بھی ہم کر سکتے ہیں جو ثابت ہیں. یعنی اپنی طرف سے ہمیں کوئی اعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں دن منحوس ہے، اس دن کاروبار نہیں شروع کرنا چاہیے یا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، تو ایسا درست نہیں ہے.